جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اس میں ہم سب تقریباً مبتلا ہیں، اور وہ ہے مردوں کے لیے سونے کا استعمال۔ آج ہمارے نوجوانوں میں یہ بہت بڑی بیماری آ گئی ہے، سونے کی چین پہنیں گے، سونے کی انگوٹھی ہوگی، بعض وہ بریسلیٹ، اب پتہ نہیں ہے عورتوں کا لباس تھا، ہمارے لباس کہاں سے بن گیا، بریسلیٹ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا۔ بعض لڑکوں کو، نوجوانوں کا دیکھا گیا 4 5 چینیں ایک ساتھ لٹک رہی ہوتی ہیں، اور یہ آج کل تو بالیاں پہننا بھی شروع کر دی ہیں ماشاءاللہ۔ سونا مرد کے لیے وبال جان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو سونے کا استعمال کرتا ہے اسے جہنم میں جانے کی گویا کہ خبر دی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، انگوٹھی سونے کی پہن رکھی تھی، صحابی ہیں، نئے جب معلومات نہیں ہوتی، لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے، ایک دفعہ ایک چیز کے بارے میں معلوم ہو جائے ساری زندگی کے لیے چھوڑ دیتے۔ ایک صحابی آئے، سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اتاری اور پھینک دی، اور فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ جہنم کی انگوٹھیاں پہن کر آ جاتے ہیں، جہنم کی انگوٹھیاں پہن کر میرے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک نجران کے صحابی، بعض روایات میں ہے تحفہ، بڑے کے پاس جاتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ اس کو تحفہ پیش کیا جائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو انگوٹھی کا تحفہ لے کر آئے، سونے کی انگوٹھی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا اور فرمایا کیا ہو گیا ہے کہ لوگ جہنم کے انگارے پیش کرنے لگے ہیں، جہنم کے انگارے پیش کرنے لگے۔ وہ پہلے والا صحابی جب اس کی انگوٹھی پیارے محبوب نے پھینک دی اور فرمایا کہ یہ جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے، پیارے محبوب کی مجلس ختم ہوئی۔ کسی ساتھی نے اسے کہا کہ بھئی وہ تیری انگوٹھی پڑی ہے، اٹھا لے، پہن تو نہیں سکتا، کسی اور کام میں لے لے، یہ تو نہیں منع کیا کہ اپنی بیوی کو دے دینا، بیچ کے کوئی کام کر لینا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، جس چیز کو پیارے محبوب نے اپنے ہاتھ سے پھینکا پھر میری کیا مجال میں اسے اٹھا کر استعمال کروں، ہونا تو یہ چاہیے۔